اللہ کی منزل من اللہ کتاب ہی ایک مسئلہ ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مصر سے گئے ہیں، مصر سے بھاگے ہیں، مدین پہنچے ہیں، وہاں 10 سال تک بکریاں چرائی ہیں، پھر وہاں شادی کر کے بیوی کو ہمراہ لے کے وہاں سے نکلے ہیں۔ راستے میں اللہ نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، نبی بن کے اللہ کا پیغام لے کے وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بنی اسرائیل ہم قومیوں کو آزاد کر دو، غلام نہ بنائے رکھو، لیکن فرعون مانتا نہیں ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے یہ مصر چھوڑتے ہیں، دریا سے پار نکلتے ہیں، اور فرعون ان کا تعاقب کرتا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ قرآن بھرا پڑا ہے، آپ نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام اور بکمال دریا سے نکل گئے، لیکن فرعون اپنے لاؤ لشکر کے سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا مجھے بتلائیے کہ فرعون کا کیا جرم تھا؟ کیا جرم تھا فرعون کا؟ تورات فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ موسیٰ اب میرے پاس آؤ، 30 روزے رکھو، پھر 30 کی بجائے 40 دن ہو گئے، 40 دن طور پہاڑ پر رہے، پھر اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی۔ اگر کتاب کی نافرمانی ہی اللہ کی نافرمانی ہے تو مجھے آپ بتلائیں فرعون کا کیا جرم تھا کہ اس کو اللہ رب العزت نے دریا میں لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث تھی، بات سمجھے یا نہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی؟ وہ قرآن تو قرآن کی طرح بھائی تورات اللہ کی کتاب ہے نا، جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ رب العزت کی کتاب تھی۔ فرعون نے کتاب الہی کی نافرمانی کتاب الہی کی نافرمانی فرعون نے کس کی نافرمانی کی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ یہ چیز برہان قاطع ہے کہ رسول کی نافرمانی موجب سزا ہے، اور فرعون کی رسول کی نافرمانی وہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے۔